السلام علیکم ناظرین، ڈان کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں فہد حسین۔ یہ چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ کی لائکس، آپ کے کامنٹس جو ہیں اس سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے، اور آپ کے ہم کامنٹس پڑھتے بھی ہیں، اور ان کی روشنی میں جو ہے جو ہمارا وی لاگ ہے اس کو اس طریقے سے ہم آنے والی وی لاگس کے لیے بھی ہمارے ذہن میں بہت اچھے آئیڈیاز آپ کے کامنٹس کے ذریعے آتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک اس طرح کی صورتحال پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس سے ہر طرف جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تشویش ہے، بلکہ خدشات بھی ہیں کہ کہیں معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ لاہور سے چند دن پہلے چلے ہیں، اور اعلان انہوں نے یہ کیا کہ وہ اسلام آباد تک آئیں گے، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے وہ پرتشدد ہوا ہے، قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اب تک جو سرکاری جو بیانات ہیں ان کے مطابق 3 یا 4 جو پولیس والے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور تحریک لبیک کی طرف سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ زخمی ہیں اور دیگر، لیکن ابھی تک وہ مصدقہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو جس میں تشدد ہو تو وہ بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو کچھ مذاکرات ہوئے تحریک لبیک کے درمیان اور حکومت کے درمیان، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کہا یہ گیا وزیر داخلہ کی طرف سے کہ کچھ معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ کہ اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ ٹی ایل پی والے لوگ جو ہیں وہ واپس چلے جائیں گے، جو مارچ وہ کر رہے ہیں اس کو منسوخ کر دیں گے، اور حکومت جو ہے وہ اس معاہدے کے تحت ان کے تمام تر جو لوگ جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی رہا کر دے گی، اور دیگر کچھ معاملات پر بھی کچھ اتفاق رائے ہوئے۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہے، اور یہ وہ کنفیوژن ہے جس کا میں آج ابھی آپ سے کچھ دیر میں بات کروں گا، کہ لگا کچھ ایسے کہ جیسے 24 گھنٹے کے اندر اندر معاملات جو ہے وہ بدل گئے۔ اب دیکھیے، یہ سب کچھ تو ہو گیا، سنا یہ کہ تحریری معاہدہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس کو وزیر اعظم نے جس کی صدارت کی، اور اس کے بعد وزیر اطلاعات ہیں جناب فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس طریقے سے کسی کو بھی وہ ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کو نہیں کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے مطابق جو ٹی ایل پی ہے وہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد وہی وزیر داخلہ، یعنی وہی وزیر داخلہ جنہوں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اگریمنٹ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، سب کچھ جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، انہوں نے کل پھر یہ آ کے کہا کہ اب رینجرز کو وہ حکومت پنجاب کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ رینجرز کی تعیناتی وہاں پہ کریں پنجاب میں، اور اب معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں وہ رواں دواں ہیں اسلام آباد کی طرف، اور راستے میں اور زیادہ پرتشدد واقعات جو ہو رہے ہیں۔ اب اس میں چند ایک پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، بڑے ضروری ہیں۔ دیکھیے، یہ ساری صورتحال ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم سبق کیا اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو دیکھیے، میں پوائنٹ بائی پوائنٹ کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو نقطہ آپ یہ دیکھیے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ 3 سال بعد، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جب حکومت میں آئی تھی تو اس نے بہت سارے وعدے کیے تھے، اور اس میں ایک وعدہ، سب سے بڑا وعدہ شاید لوگوں کے لیے تھا کہ وہ پنجاب کی پولیس کو انقلابی طور پر جو ہے وہ اصلاحات لے کے آئیں گے اور اس کو زبردست پولیس فورس بنائیں گے۔ آج 3 سال کے بعد جب ایک بڑا چیلنج سامنے آیا ہے تو مجبوراً ماضی کی حکومتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی رینجرز کو تعینات کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ پولیس، پنجاب پولیس جس کا کام ہے اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کا، وہ فیل ہو چکی ہے، اور یہ اعتراف حکومت خود کر رہی ہے رینجرز کو تعینات کرنے کا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، اور پولیس اصلاحات کا جو خواب تھا وہ ظاہر بات ہے اب چکنا چور ہو چکا ہے، اور بدقسمتی سے جو ہے وہ اس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو آ رہی ہے۔ دوسرا دیکھیے، ایک اہم نقطہ، اب کیونکہ رینجرز تعینات ہو رہے ہیں اور وہ پولیس کی امداد کریں گے، اور آگے ہزاروں کی تعداد میں مشتعل افراد ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ہجوم ہے یہ پچھلے 2-3 دن میں 4 دن میں اس کا برتاؤ کیا رہا ہے، انہوں نے تشدد کرنے سے اجتناب نہیں کیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب پولیس فیل ہوئی ہے، اور ظاہر بات دیکھیے نا، جب سے ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا، ایک نہایت ہی جو ہے وہ افسوسناک انسیڈنٹ، اس کے بعد اب پولیس جو ہے وہ گولی چلانے سے گھبراتی ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ یعنی اس سے زیادہ اور خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ اب اپنے ہی لوگوں پر بندوقیں تانیں، اور ماڈل ٹاؤن کے بعد تو پولیس نے کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اب رینجرز تعینات ہو رہے ہیں،
اور اگر انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اسلام آباد تک آنے نہیں دینا اور آپ کو جو مرضی کرنا پڑے آپ وہ کریں، تمام تر حربے جو ہے آپ استعمال کریں، تو اگر کراؤڈ کنٹرول نہ ہوا تو کیا پھر ڈیڈلی فورس استعمال کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے؟ اور اہم سوال یہ ہے، یہ نقطہ جو ہے یہ بہت اہم ہے آنے والے دنوں کے لیے، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یعنی وہاں پہ جو پولیس کا اس وقت موقع پہ جہاں پہ یہ کراؤڈ ہوگا، اگر ان کو کسی ایک جگہ پہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ نہیں رکتے اور لاٹھی چارج سے یا آنسو گیس سے یا دیگر جو بھی حربے ہیں وہ استعمال کرنے کے باوجود کراؤڈ نہیں رکتا، تو پھر اگر کوئی ڈیڈلی فورس استعمال کرنے کا آپشن اس کو بروئے کار لانا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ جو پولیس کا انچارج ہے وہ کرے گا یا رینجرز کا جو اس وقت جو بھی افسر ہے وہ کرے گا؟ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رینجرز کی کمان جو ہے، رینجرز ایک پیراملٹری فورس ہے، اس کی کمان جو کرتا ہے وہ ایک سرونگ فوج کا افسر ہوتا ہے۔ تو کیا اب ایک اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ پولیس کو یا فوج کے ایک افسر کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس نے کوئی ڈیڈلی فورس استعمال کرنی ہے؟ ماضی میں جب بھی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں، اور اس ٹائم ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچیں۔ دوسرا دیکھیے، پولیس کی جو اموات ہوئی ہیں اس کے بعد پولیس کا کیا مورال ہوگا؟ یعنی پہلے 3 پولیس کے اہلکار شہید ہوتے ہیں اور اس کے بعد وزیر داخلہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں سے معاہدہ کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کو جن کو ہم نے گرفتار کیا ان کو رہا کر رہے ہیں۔ تو پولیس پر یہ حق بجانب ہے پوچھنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کیوں کروایا ہے؟ تو اس وقت پولیس کا مورال ہائی رکھنا، اونچا رکھنا، بلند رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور حکومت اس کے لیے بھی سٹرگل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک نقطہ اور بھی ہے ناصر جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک پیج کی بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی، یہاں پہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کابینہ کے اندر لوگ آپس میں ایک پیج میں ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا وزیر کچھ کہہ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ جب اپوزیشن میں تھے، آپ کو یاد ہوگا تو جب یہ ٹی ایل پی کے لوگ اسلام آباد دھرنا دینے آئے تھے، یہ پہلا دھرنا تو نہیں ہے، فیض آباد میں جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت انہی لوگوں کی پی ٹی آئی کے جو کابینہ کے آج وزیر ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کس طریقے سے ٹی ایل پی کی حمایت کر رہے تھے، ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے، وہ سب آپ کو یاد ہوگا۔ تو اگر وہ ان کی پوزیشن تھی، وہ ان کے جذبات تھے، وہ ان کے احساسات تھے ٹی ایل پی کے حوالے سے، تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور کیا اس تضاد کی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس سب کی روشنی میں اب صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں اگلے چند دن نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کا جو کراؤڈ ہے، اس کا جو ہجوم ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہ دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ جو ٹی ایل پی کا جو مارچ ہو رہا ہے یہ ان 5 بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے جن کا بیک وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سامنا ہے۔ بیک وقت اہم نقطہ کیا ہے؟ بیک وقت سائملٹینیسلی، اور اگر کسی بھی حکومت کو بیک وقت 5 اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ قوت برداشت ہونی چاہیے، یا اتنا اس کا ویژن ہونا چاہیے، یا اتنے اس میں زور بازو میں اس کے اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ ان 5 کا بیک وقت مقابلہ کر سکے۔ یہ 5 بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلا تو ہم نے ذکر کر دیا ٹی ایل پی کا، اور کس طریقے سے آنے والے دنوں میں، بلکہ آج شاید اگلے 24-48 گھنٹے میں ہی یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا صورتحال بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اس کا بیچ کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ پہلا چیلنج تو یہ ہے۔ دوسرا چیلنج ہے پی ڈی ایم۔ ایک دم انہوں نے جو ہے وہ سڑکوں کو گرم کرنا شروع کر دیا ہے، جلد سے جلوس شروع ہو گئے ہیں، اور اگر ٹی ایل پی کا معاملہ کچھ آگے بڑھتا ہے اور اس میں کہیں سے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی سڑکوں پہ جلسوں کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے اگر پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ صورتحال کیا ہوگی، پاکستان کی سڑکوں پہ کیا صورتحال ہوگی، کس طرح کا دباؤ کا جو سامنا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو، اور خاص طور پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں
خاص طور پہ جو پولیس ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس ٹوین چیلنج کا فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں. ابھی تو یہ ایک لاہور سے ایک ریلا آ رہا ہے. ماضی میں جب اس طرح کے مظاہرے ہوئے ہیں اور دھرنے ہوئے ہیں ٹی ایل پی کی طرف سے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں تھے. پنڈی میں بھی کچھ شروع ہو گیا تھا, کراچی میں بھی کچھ شروع ہو گیا تھا, دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے تھے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ اور بڑھتا ہے اور دیگر شہروں میں بھی ٹی ایل پی جو ہے وہ اپنا جو شو آف فورس ہے وہ کرتی ہے, تو معاملات بڑے سنگین ہو جائیں گے. تو دو تو یہ چیلنج ہو گئے. تیسرا اس سے جڑا ہوا ہے مہنگائی کا, جس کی بنیاد پہ پی ڈی ایم اپنا مظاہرہ کر رہی ہے, اپنا جو اپنی تحریک اس کو چلا رہی ہے. مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک عام آدمی بھی جو دباؤ فیل کر رہا ہے, جس میں ایک جو غم و غصے کی کیفیت ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے روزانہ کے جو 100 روپے کماتا تھا, وہ 100 روپے کی ویلیو اب 60 روپے رہ گئی ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ پریشر فیل کر رہا ہے اور غصہ فیل کر رہا ہے. تو ایک اس مہنگائی کی وجہ سے یہ جو کراؤڈ جمع ہو رہے ہیں, اس میں اگر عام لوگوں نے شرکت کرنا شروع کر دی, جو کہ پی ڈی ایم کا پلان ہے, تو پھر معاملات اور زیادہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں. تو یہ مہنگائی ہے تیسرا چیلنج. چوتھا چیلنج جو ہے وہ ہے آئی ایم ایف کا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وزیر خزانہ جو ہے شوکت ترین صاحب, وہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بالکل ہونے جا رہا ہے, لیکن اگر آئی ایم ایف کا پروگرام پہ دستخط ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بجلی کے جو ریٹ ہے وہ بھی بڑھے گا, جو گیس کا ریٹ ہے وہ بھی بڑھے گا, جو پیٹرول کا ریٹ تو ویسے ہی بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ کو اور مجھے اور ہر پاکستانی کو وہ جو مہنگائی کا ہمیں جو ایک دباؤ اس ٹائم محسوس ہو رہا ہے, وہ کئی گنا بڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اور جتنا وہ بڑھے گا, اتنا دباؤ حکومت پہ اور زیادہ مزید جو ہے وہ تیز ہوگا. تو یہ چوتھا چیلنج آئی ایم ایف کے معاہدے کا, وہ بھی ایک ساتھ ہی جو ہے ایک طوفان کی طرح ہماری طرف بڑھ رہا ہے. اور پانچواں چیلنج جو ہے وہ سول ملٹری ریلیشنز کا ہے. وہ کیوں؟ آپ کہیں گے جی نوٹیفیکیشن تو ہو گیا ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نئے ڈی جی آئی ہیں وہ اپوائنٹ بھی ہو گئے ہیں. پچھلے 3 ہفتے سے جو یہ معاملات چل رہے تھے, جو ایک اتار چڑھاؤ آ رہا تھا, جو کبھی گرم سرد ہو رہا تھا, کبھی کہتے تھے آج نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, کبھی کہتے تھے کل نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, ہو تو گیا. تو کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ فوری مسئلہ تو حل ہو گیا ہے, لیکن جو ایک باہمی اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے جو ٹینشن ہے, نہ صرف اس ریلیشن شپ میں, لیکن مجموعی طور پر جو پورے سیاسی صورتحال میں جو ایک ٹینشن کا ایک عنصر متعارف ہو گیا ہے, اس سے حکومت کے اوپر مزید دباؤ ہوگا. اس کے پیر جو ہیں, اس کے قدم جو ہیں وہ اور کمزور ہوں گے, لڑکھڑائیں گے, اور اس کے پاس جو ایک پولیٹیکل سپورٹ تھی اس میں بھی کمی ہوگی. تو اب یہ 5 بڑے چیلنجز جو ہیں یہ جھکڑ کی طرح چل رہے ہیں اور حکومت کی طرف آ رہے ہیں. اگر آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے یہ مشکل وقت ہے, اور اس مشکل وقت میں جتنا دباؤ پڑتا ہے اتنا غلطی کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اس طرح کی ایک غلطی جو شاید ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہے, اور ہماری امید ہے کہ وہ نہ ہو, وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہہ کر, اور اس پہ جو ہے وہ ریاست پوری طاقت سے اگر اس کو دبانا چاہ رہی ہے, تو یہ شاید ایک غلطی ہو سکتی ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے, ٹی ایل پی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ضرور ہوگی, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ایک پرتشدد واقعات کیے ہیں پچھلے 3 دن میں, اس کے بعد تو کوئی شک رہ نہیں جاتا. لیکن ناظرین یہ یاد رکھیے کہ ٹی ایل پی اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی قوت بھی ہے. 2018 میں اس نے الیکشن لڑے تھے اور بہت زیادہ ووٹ لیا تھا, اور اس کی سپورٹ ہے سارے پاکستان میں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے, اس میں اگر کسی بھی وجہ سے حکومت نے جلتی پہ تیل پھینکا, تو پھر اس کا جو ایک سیاسی رد عمل آئے گا وہ نہ صرف یہ کہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا, بلکہ وہ پورے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس لیے ٹی ایل پی کے پرتشدد واقعات کو ہضم کرنا بالکل نہیں چاہیے, لیکن اس کو بڑے ہی سوچ سمجھ کے جو ہے نمٹنا ہے, تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور زیادہ خراب نہ ہو. اس میں آخری 2 بہت ہی اہم نقطے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, اب یہ ساری تو ہم نے بات کر لی.
اب سوال یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ ٹی ایل پی کا جو لوگ ہیں یہ جیسے جیسے قریب پہنچیں گے تو سوال دو اٹھیں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کس نے کرنا ہے, پولیس نے یا رینجرز نے؟ اس کا فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا, اور اگر وہ رینجرز نے کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو مکمل جو ہے وہ اتفاق رائے سے آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ جہاں پہ ملٹری ہائی کمانڈ ملٹری کمانڈ آتی ہے تو وہاں پہ ظاہر بات ہے پھر وہ ادارہ بھی اس میں ایک طریقے سے اس کی رضا جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ماضی میں جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اور جب بھی دھرنے ہوئے ہیں خاص طور پر ٹی ایل پی کے, تو ہمیشہ بالآخر ہوا یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی, جو پہلے پی ایم ایل این تھی, حکومت نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا ہے, کیونکہ ان سے یہ جو دباؤ تھا یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا, اور الٹیمیٹلی جب وہ ان کے پولیس ایکشن بھی فیل ہوئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے آ کے اپنا رول پلے کیا اور اس معاملے کو حل کرایا ہے. کیا اس باری معاملات ڈیفرنٹ ہیں, یا اس باری بھی بالآخر اسٹیبلشمنٹ کو انٹری ڈالنی پڑے گی, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہو یا اس کا جو سیاسی جو اس کا پہلو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ایڈریس کر کر اور اس مسئلے کا حل نکال. اگر تو اسٹیبلشمنٹ ہی نے آ کے اور یہ معاملات کو حل کرنا ہے تو ناظرین وہ جو ٹینشن جس کی میں ذکر کر رہا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ پھر کچھ حد تک ہمیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو ایک پیج کی کہانی ہے جب وہ کچھ حد تک ایک پیج سے بہہ کر باہر نکلی ہے اور اس کتاب سے بھی باہر آ گئی ہے, تو بالآخر اس طاقت کے توازن میں اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں آ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں بہت حد تک ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. صورتحال گمبھیر ہے اور حکومت کے لیے ایک مشکل وقت ہے, اور اس مشکل وقت میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا جائے گا اور جو کچھ بھی کیا جائے گا اس میں جذبات کم ہوں گے اور عقل کا استعمال زیادہ ہوگا. آج کے ہمارے ویلاگ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا اور ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ ان کامنٹس کی روشنی میں ہم جو اگلا ویلاگ آپ کے لیے لے کے آئیں گے اس میں وہ جو بھی آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں, جو ترجیحات ہیں, ان کو ہم ضرور اپنے نیکسٹ ویلاگ میں شامل کریں گے. شکریہ.